یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ تھا جو سیدنا حزقیل علیہ السلام کے لوگوں سے متعلق ہے۔ اس میں کئی اخلاقی سبق اور نصیحت بری ہوئی ہے۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں دوسرے سپارہ سورہ البقرہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ سیدنا حزقیل علیہ السلام کون تھے؟ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے جانشین تھے اور انہیں نبوت کا مرتبہ بھی نصیب ہوا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ظاہری انتقال کے بعد سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام پہلے جانشین بنے اور اللہ نے انہیں بھی نبوت سے نوازا۔ ان کے بعد سیدنا کالب بن یوحنا علیہ السلام دوسرے جانشین بنے اور انہیں بھی نبوت عطا ہوئی۔ ان کے بعد سیدنا حزقیل علیہ السلام جانشین بنے اور نبی بھی بنائے گئے۔ سیدنا حزقیل علیہ السلام کو ابن العجوز بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے بوڑھی عورت کا بیٹا، کیونکہ آپ کی پیدائش اس وقت ہوئی جب آپ کی والدہ کافی بوڑھی ہو چکی تھی۔ آپ کو ذوالقفل بھی کہا جاتا ہے۔ اس لقب کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے 70 انبیاء کو اپنی حفاظت میں لے لیا اور انہیں یہودیوں کے قتل عام سے بچا لیا۔ بعد میں اللہ کے فضل سے آپ خود بھی یہودیوں کے حملے سے محفوظ رہے اور کئی سالوں تک زندہ رہے اور اپنی قوم کی رہنمائی کرتے رہے۔ ایک قبیلہ جو بنی اسرائیل کا تھا سیدنا حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتا تھا۔ شہر میں طاعون یعنی کہ پلیگ کی بیماری پھیل گئی تھی، جس کی وجہ سے لوگ موت کے خوف میں مبتلا ہو گئے۔ پھر یہ تمام لوگ شہر کو چھوڑ کر جنگل کی طرف چل دیے اور وہاں جا کر بس گئے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل پسند نہیں آیا، اس لیے اللہ نے حکم دیا تم سب مر جاؤ۔ یہ آواز سن کر سب کے سب لوگ فوراً مر گئے بغیر کسی بیماری کے۔ ان کی تعداد 70,000 تھی۔ اتنے زیادہ لوگ تھے کہ دفن کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کی لاشیں جنگل میں کئی دنوں تک پڑی رہی اور ان میں سے بو آ گئی جو پورے جنگل اور اس کے آس پاس کے علاقے میں پھیل گئی۔ کچھ لوگوں نے ان پر افسوس کیا اور جنگلی جانوروں سے بچانے کے لیے ان کے ارد گرد دیوار باندھ لی۔ کچھ دن بعد سیدنا حزقیل علیہ السلام وہاں سے گزرے۔ جب انہوں نے ان کی لاشوں کو دیکھا تو ان کا دل بھر آیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ انہوں نے یہ عرض کی کہ یا اللہ،
یہ میری قوم کے لوگ تھے جو موت کے خوف سے شہر چھوڑ کر جنگل آ گئے. یہ سب میرے شہر کے رہنے والے تھے جن سے مجھے محبت تھی. یہ میرے اچھے اور برے وقت کے ساتھی تھے. افسوس میری ساری قوم تباہ ہو گئی اور میں اکیلا رہ گیا. یہ وہ لوگ تھے جو تیری تسبیح کرتے تھے اور تیری وحدانیت کی گواہی دیتے تھے. سیدنا حزقیل علیہ السلام نے جب یہ دعا کی تو اللہ تعالی کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے کہہ دو، اے ہڈیوں، بے شک اللہ تمہیں جمع کرنے کا حکم دیتا ہے. جب انہوں نے یہ کہا تو ہڈیوں میں حرکت ہوئی اور ہر شخص کی ہڈیاں جمع ہو گئی اور ڈھانچہ بن گئی. پھر اللہ کا حکم آیا کہ اے حزقیل کہو کہ اے ہڈیوں، اللہ کا حکم ہے کہ تم پر گوشت چڑھ جائے. جب یہ کہا گیا تو فوراً ڈھانچوں پر گوشت چڑھ گیا. پھر تیسری بار حکم آیا کہ اے حزقیل کہو اے مردو، تم سب اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ. جب سیدنا حزقیل علیہ السلام نے یہ کہا تو فوراً 70,000 مردے اٹھ کھڑے ہوئے اور تسبیح پڑھنے لگے. پھر یہ سب لوگ جنگل چھوڑ کر واپس اپنے شہر چلے گئے اور جتنا وقت ان کی زندگی کا تھا اتنا وقت وہ جیے اور پھر انتقال فرما گئے. مگر ان کی نشانیاں اب بھی رہتی تھی. ان کے بچوں سے مردوں کی سی بو آتی تھی اور جو بھی کپڑے پہنتے وہ کفن بن جاتے. ان کے کپڑے ویسے ہی گندے ہو جاتے جیسے کفن قبر میں ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ یہودیوں کی جو اولاد ان کی نسل سے ہے ان میں یہ نشانیاں اب تلک پائی جاتی ہے. یہ واقعہ اللہ کریم نے اپنی کتاب قرآن کریم میں اس طرح فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے ہزاروں کی تعداد میں نکلے موت کے ڈر سے تو اللہ نے حکم فرمایا مر جاؤ. پھر اللہ نے انہیں زندہ کر دیا. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے.